بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب الجام العوام عن علم الکلام، اس میں ہمارا مبحث ہے الوظیفۃ الخامسہ۔ وظیفہ سے مراد ہے ذمہ داری، یعنی ایک انسان کی جب وہ ان آیات صفات کو جس میں بظاہر تشبیہ محسوس ہوتی ہے پڑھتا ہے تو اس پر کچھ وظائف عائد ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان میں ہم ابتدائی 4 وظائف کو دیکھ چکے ہیں، اب الوظیفۃ الخامسہ پہ ہے، اور وظیفہ خامسہ میں مزید کچھ وظائف ہیں۔ وہ وظائف یہ ہیں کہ انسان الفاظ میں تصرف سے بچے۔ تصرف سے کیسے بچے؟ تفسیر سے بچے، تعویل سے بچے، تصریف سے بچے، تفریع سے بچے، جمع سے بچے اور تفریق سے بچے۔ تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ تفسیر سے بچے۔ تفسیر سے مراد انہوں نے کیا لی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو ویسے ہی بیان کر دیا جائے، نہ کہ عربی زبان میں اس کی کوئی مترادفات کے ساتھ تعبیر کی جائے، نہ عجمی زبان میں اس کا معنی بیان کیا جائے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے کہ جو معنی عربی زبان میں اپنے توسعات اور مجاز اور استعارے کے ساتھ ہے وہی معنی ہم عجمی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہم مبحث پڑھ چکے ہیں۔ آج جو پڑھیں گے وہ بہت اہم ہے، اگرچہ طویل ہے۔ وہ ہے تصرف ثانی، جس کے بارے میں کہا کہ التأویل۔ وہ کیا ہے؟ تأویل، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں لوٹانا، جس کے لغوی معنی ہے لوٹانا۔ اول یؤول تأویلا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ تأویل اس معنی میں استعمال ہوا نا، کہ فرمایا سیدنا یوسف نے کہ یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل۔ اب یہاں لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ جو شے دکھائی گئی تھی وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ گئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ تأویل ہے۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الانعام میں هل ينظرون الا تأویلہ، یہ قرآن مجید کی تأویل کے منتظر ہے۔ وہاں تأویل سے کیا مراد ہے؟ تأویل سے مراد ہے کہ قرآن نے خبر دی ہے قیامت آئے گی، قیامت آ جائے، یہ اس کی تأویل ہے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ تأویل تفسیر کے معنی میں بھی ہے، سلف تفسیر اور تأویل میں فرق نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ جامع البیان فی تأویل آیہ القرآن، اور اس میں ہر آیت کی تفسیر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اہل التأویل، اہل تعویل یہ عرض کرتے ہیں۔ بعد میں متاخرین کے ہاں ایک بحث ہے کہ تفسیر اور تعویل کا معنی کیا ہے۔ یہاں جو معنی اب ہم دیکھیں گے یہ ہے متکلمین کے ہاں اور اصول فقہ کے ہاں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے۔ ظاہری معنی سے مراد یہ ہے کہ جو متبادر الی الذہن ہے۔ جیسے آپ یدن بولیں گے تو متبادر الی الذہن کیا ہے؟ وہ تو ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ متبادر الی الذہن معنی کچھ دلائل کی وجہ سے مراد لینا ناممکن ہو تو پھر ہم اس کو کسی دوسرے معنی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس لفظ کو اپنے ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تعویل کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں استوا علی کا مطلب ہوتا ہے استقرار والجلوس، تو استقرار والجلوس خدا کے لیے لائق نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں دلائل موجود ہیں۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ استوا علی جو ہے مجازی معنی کی طرف ہم نے پھیر دیا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا، یہ تعویل ہے۔ اب چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے نا تو تعویل العامی سب سے پہلے وہ بتائیں گے، یعنی یہ ہماری بات ہے۔ اس کے بعد بتائیں گے تعویل العارف۔ 2 ہی بندے ہو سکتے ہیں، ایک عامی ہے، ایک مجتہد ہے، ایک عارف ہے۔ تو تعویل کی جو بحث ہے، کیا عام آدمی کے لیے اگر وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے جیسا کہ جاننا اس پر فرض ہے تو وہ خود تعویل کرتا پھرے ید کی اور فلاں کی، یا وہ تفویض کرے، وہ تعویل اجمالی کرے؟ یعنی تعویل اجمالی سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہے کہ اللہ جسم تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر اس کی حقیقی مراد کیا؟ اللہ ہی بہتر جانے کیا حقیقی مراد ہے، مجھے کیا پتہ۔ یہ تعویل اجمالی۔ اب یہ بحث آ رہی ہے لیکن یہ بحث بہت خوبصورت ہے، آپ دیکھیں گے اس میں بہت سے فوائد اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کی بات ہے۔ فرمایا اما التصرف الثانی التأویل وهو بیان معناه بعد ازالۃ ظاہری۔ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے پر
تعویل کا معنی بیان کر دیا جو متأخرین کے ہاں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا یہ معنی متأخرین کے ہاں ہے کہ معنی کا بیان. ذیشان یار تھوڑی سی نا آواز آہستہ کرنا، یہ سیٹی کی آواز آتی ہے. بس ٹھیک ہے. ہاں تو فرماتے ہیں وَهُوَ بَيَانُ مَعْنَاهُ بَعْدَ إِزَالَةِ ظَاهِرِهِ، معنی کا بیان کرنا ظاہر کو زائل کرنے کے بعد. اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے ظاہری معنی مراد نہیں لیا جائے گا. یہاں تک رک جائیں تو یہ تعویل ہے، صرف یہاں تک رک جائیں نہیں. یعنی اگر آپ ازالت الظاہر تو کریں لیکن بیان معنی نہ کریں تو یہ تعویل اجمالی کہلاتی ہے. یہ تعویل تو عامی نے بھی کرنی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بتا چکے ہیں کہ نہیں؟ تجسیم کی نفی اس نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اچھا اس ازالہ ظاہر کے بعد آپ معنی کا بھی بیان کریں تو اب تعویل کی ڈیفینیشن مکمل ہوتی ہے. یہ کام عامی کا نہیں ہے، وہ آگے بتا دیں گے. وَهَذَا إِمَّا يَقَعُ مِنَ الْعَامِ نَفْسِهِ، کہہ رہے ہیں یا تو یہ عامی خود کرے گا، یا من العارف مع العامی، یا عارف جو پہچانتا ہے وہ کس کے سامنے تعویل کرے گا؟ عامی کے سامنے. او من العارف مع نفسه وبینہ وبین ربہ، یا وہ عارف جو ہے اپنے دل میں یہ تعویل بیان کرے گا اپنے اور خدا کے درمیان. ایک اور تقسیم آگے وہ کریں گے العارف مع العارف مثلہ، وہ بھی ممکن بات ہے، یعنی منطقی تقسیم کے اعتبار سے اس کا ذکر بھی آ جائے گا. تو کہتے ہیں فہذہ ثلاثۃ مواضع، یہ 3 مواضع ہو گئے. پہلا کیا ہے؟ کہتے ہیں الاول تأویل العام علی سبیل الاشتغال، یہ اشتغال نہیں ہے استقلال ہے. ٹھیک، تأویل العام آپ کے ہاں کیا ہے؟ ہاں، تأویل العام علی سبیل الاستقلال بنفسہ وہو حرام. کہہ رہے ہیں عامی کی تعویل کرنا اپنے آپ میں مستقل بالذات ہو کر کے میں کر سکتا ہوں، یہ تو حرام ہے. حرام آزادی کے ساتھ استقلال کا مطلب ہے لا یطلب هذا التأویل من العارف، وہ یقول انا عامی. وہی جیسے ہم کئی دفعہ تصور بیان کر چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو عامی نہیں سمجھے گا. وہ کہے گا کہ میرے پاس وہ کیا ہے سٹی 30، وہ جو کیا ہے اسلام 360 32 تو کچھ اور ہے. اسلام 360 ہے تو مجھے کیا حاجت ہے مجتہدین کی اور فلاں کی اور فلاں کی. تو وہ کہتے ہیں وہو حرام یشبہ خوض البحر المغرق ممن لا يحسن السباحہ. کہتے ہیں یہ تو مثال ہو جائے گی کہ ایک ایسے تلاطم خیز سمندر میں جو غرق کر دے، اس میں وہ شخص تیراکی کرے کہ جو تیراکی نہیں جانتا، بالکل ڈوب جائے گا. کیا ہوگا؟ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. ولا شک فی تحریم ذالک، اس کی حرمت میں کیا شک. وبحر معرفت اللہ، اہم بات ہے، ابعد غورا، اللہ کی معرفت کا بحر سمندر زیادہ گہرا ہے، زیادہ عمیق ہے. وَأَكْثَرُ مَعَاطِبَ وَمَحَالِكَ، وَأَكْثَرَ یا اکثر، ٹھیک ہے، یہاں اکثر لکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے فتحہ ہے. وَأَكْثَرُ مَعَاطِبَ وَمَحَالِكَ مِن بَحْرِ الْمَاء. آپ کے یہاں کیا ہے؟ ہاں اکثر ہی ہونا چاہیے. ابعد غورا وَأَكْثَرُ مَعَاطِبَ وَمَحَالِكَ مِن بَحْرِ الْمَاء. اور معاطب، معاطب کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں مہالک اور معاطب، عطب کہتے ہیں نقصان کو، عین طوبال جو ہے نا، جیسے عطل جو ہے وہ معطل ہونا ہے، عطب ہے نقصان اٹھانا. معاطب کیا ہے؟ معطب یعنی نقصان کی جگہ، اور مہالک ہلاکت کی جگہ. تو یہ جو سمندر ہے نا، یہ عام سمندر سے زیادہ مہلک ہے، اللہ کی معرفت کا سمندر. لأن هلاك هذا البحر لا حیات بعده وهلاك بحر الدنیا لا يزيل الا الحیات الفانیہ. کیونکہ اگر اس سمندر میں ہلاک ہو گئے نا، خدا کے بارے میں کچھ ایسا عقیدہ رکھ لیا جو لائق نہیں ہے، تو یہ تو ایسی ہلاکت ہے جس کے بعد حیات ہی کوئی نہیں. اور عام دنیا کا سمندر تو صرف دنیاوی حیات ہی زائل کرتا. وذلك يزيل الحیات الابدیہ فالشتان بین الخطرین. تو کتنا فرق ہے. شتان جس کو کہتے ہیں بعودہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہیہاتا فالشتان ای بعود ما بین الخطرین. یہ دونوں خطروں میں کتنا فرق و تفاوت ہے، ایک جیسے تو نہیں ہے. بات واضح؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تو انہوں نے جیسے بتا دیا کہ بھئی عام آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ تجسیم میں بے شک عدم تجسیم میں مبالغہ کرے، اس کے بعد معنی کی تعیین میں کوئی کوشش نہ کرے. اس کے بعد کیا ہے؟ الموضع الثانی کیا تھا؟
یہ تو ہم نے تو کیا پڑھا تھا موضوع ثانی؟ ہاں انہوں نے کیا کہا ہے او یکون ذالک من العالم، میں نے کہا عامی ہے، من العالم مع العام وهو ایضا ممنوع، کہہ رہے ہیں عارف یعنی عالم کا عامی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تعویل کرنا ہو یا اسے خبر دینا ہو، یہ بھی ممنوع ہے۔ وہ کیوں ممنوع ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ وهو ومثاله ان يجر السباح الغواص في البحر مع نفسه عاجزا عن السباحة مضطرب القلب والبدن وذلك حرام لأنه عرضه ہے یا عرضة ہے؟ عرضه ٹھیک، لأنه عرضه لخطر الهلاك، کہہ رہے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ ایک ماہر تیراک اور تیراک وہ اپنے ساتھ کسی عاجز کو لے کر سمندر میں گھس جائے، جس کو نہ سوئمنگ آتی ہے نہ تیراکی آتی ہے، مضطرب القلب بھی ہے اور بدن بھی ہے، یہ تو حرام ہے کیونکہ ایسے شخص نے اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ فإنه لا يقوى على حفظه في لجة البحر، سمندر کے تلاطم میں وہ اپنی حفاظت پر قوی نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، ایسے ہی عامی۔ تو کہتے ہیں وَإِن قَدَرَ عَلَى حِفْظِهِ فِي الْقُرْبِ مِنَ السَّاحِلِ، اگر شاید یہ اس بات پر تو قادر ہو کہ ساحل کے قریب قریب کچھ پانی میں اپنی حفاظت کر لے، لیکن آپ اس کو لے کے لجۃ البحر میں گھس جائیں، بیچ میں گھس جائیں۔ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْوُقُوفِ بِقُرْبِ السَّاحِلِ لَا يُطِيعُهُ، اور اگر وہ اسے حکم دے کہ بھئی تم ساحل کے قریب ہی کھڑے رہو، تو وہ اطاعت نہیں کرے گا، اسے وہ کہے گا میں کیوں کھڑا رہوں گا، انا احسن السباحہ۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں تو کوئی نہیں دعویٰ کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں مجھے واقعی سوئمنگ نہیں آتی، میں تو ادھر ہی کھڑا رہوں گا، لیکن اس جگہ پر جو ہے کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَمَرَهُ بِالسُّكُونِ عِنْدَ الْتِطَامِ الْأَمْوَاجِ وَإِقْبَالِ التَّمَاسِيحِ وَقَدْ فَغَرَتْ فَاهًا وَقَدْ فَغَرَتْ فَاهًا، کیا ہے آپ کے ہاں؟ ٹھیک ہے، لِلْالْتِقَامِ اضْطَرَبَ قَلْبُهُ وَبَدَنُهُ وَلَمْ يَسْكُنْ عَلَى حَسَبِ مُرَادِهِ لِقُصُورِ طَاقَتِهِ، کہہ رہے ہیں اگر بالفرض یہ صاحب جب انہیں لے کر اندر داخل ہو ہی گئے ہیں تو ان سے کہیں کہ جب یہ موجیں اونچی اونچی آئیں گی نا تو ذرا سکون اختیار کرنا، کیونکہ اکثر انسان کیوں ڈوبتا ہے؟ وہ جسم کو اکڑانے کی وجہ سے۔ ویسے آپ دیکھیں پانی میں اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں تو ڈوبنے کا امکان مشکل ہو جاتا ہے، نہیں ڈوبتا انسان۔ تجربہ کیجیے گا کبھی جا کے پانی میں اگر آپ اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اپنے جسم کو بالکل اس کو ٹائٹ نہ کریں تو انسان نہیں ڈوبتا۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، صرف آپ نے اپنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی صرف ناک باہر رہ جائے گی اور آپ سانس لیتے رہیں، ٹینشن نیچے نہیں جائیں گے بات والی۔ تو اگر وہ اس سے کہے گا کہ بھی ذرا سکون اختیار کرو جب یہ موجیں آ رہی ہیں اونچی اونچی، یا جب یہ مگرمچھ اس کی طرف آ رہے ہوں اور وہ اپنے منہ کھولے ہوں، تو کیا ہوگا؟ اس کا قلب تو مضطرب ہو جائے گا اور بدن بھی، اور وہ ساکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس کی، اس کو نہیں پتا کہ وہاں کے طریقے کیا ہیں سمندر میں تیراکی کے۔ ایسے ہی ہے، اس سے تو مجھے تیراکی یاد آنا شروع ہو گئی ہے، 4 مہینے ہو گئے مجھے تیراکی کیے ہوئے، کرتا رہا ہوں پچھلے سال، لیکن اس سال جب آپ جاتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ۔ مراد یہ کہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہاں، تو وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں وَهَذَا هُوَ الْمِثَالُ الْحَقُّ لِلْعَالِمِ إِذَا فَتَحَ لِلْعَامِّ بَابَ التَّأْوِيلَاتِ وَالتَّصَرُّفِ فِي خِلَافِ الظَّوَاهِرِ، کہہ رہے ہیں یہی مثال ہے اگر عالم عامی کے لیے دروازہ کھول دے تعویلات کا اور تصرف کا خلاف ظواہر میں، یعنی وہ کہے ظاہری معنی تو مراد نہیں لینا، اس کے بعد خود جو بھی معنی مراد لینا ہے لسان العرب کھول کے بیٹھ جاؤ، یا پرویز صاحب کی مطالب الفرقان جو ڈکشنری کا نام ہے وہ کھول کے بیٹھ جاؤ اور دیکھ لو کیا معنی ہو سکتا ہے۔ وفی معنی العوام، اب عجیب بات کرنے لگے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نا عارف سے مراد کیا لیتا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ تم متکلم مفسر ادیب نحوی بن گئے تو تم عالم یا عارف ہو، عارف تو کوئی اور ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا صوفیہ جب کہیں گے عارف تو اس سے مراد مفسر تھوڑی ہوگا، اس سے مراد متکلم بھی نہیں ہوگا، اس سے مراد ادیب بھی نہیں ہے، اس سے مراد نحوی بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، لیس منہم عارف۔ عارف کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وفی معنی العوام الادیب والنحوی والمحدث والمفسر والفقیہ والمتکلم کل هؤلاء من العوام عند الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی۔
وَلَكِنَّهُمْ يَسْتَطِيعُونَ الدُّخُولَ فِي الْمَعْرِفَةِ، کب وہ شرائط آگے آ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں بل کل عالم، بلکہ میرے خیال میں تو ہر عالم بھی عارف نہیں ہے، سوى المتجردین لتعلم السباحہ فی بحار المعرفہ، سوائے وہ جو اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوں، ہر قسم کے اور علائقات سے پاک کر چکے ہوں۔ تجرد سے مراد یہ ہے کس کام کے لیے؟ بحر معرفت میں تیراکی کے لیے، بلکہ تیراکی سیکھنے کے لیے، تیراکی سیکھنے کے لیے۔ یہ ہے وہ العرفاء الذین لیس لهم مطمع الا ان يعرفوا اللہ الا ان يسبحوا فی بحار معرفت اللہ سبحانہ وتعالی المتجردون لهذا الغرض لیس عندهم ای غرض ومقصد وراء ذلك۔ یہ ہے العرفاء، جیسے ہم بھی بولتے ہیں نا کہ کئی عارفین ہیں، عارفین سے مراد یہ لوگ ہیں۔ جی جی امام غزالی کو آپ نے بہت پڑھا ہے اللہ رحمہ، تو یہ جب عالم کہہ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم عالم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جلسہ نظامی کیا ہوا ہے، اب 4 سال والے کو بھی ہم کہہ رہے تھے عالم ہے، یہ کیا ہے 4 سال، یہ پارٹ 2 والے کو کہہ رہے ہیں تو عام طور سے ان کو ہم عالم کہتے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے امام ان کے نزدیک عالم سے کیا مراد؟ دیکھیں نا، ہر فن میں نا یہ ذہن میں رکھیے گا، ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو عالم نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں میں عالم کو بھی عارف نہیں کہہ رہا۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ یقیناً کہ بھئی جو ان فنون میں جو وہ بتا چکے ہیں، حدیث ہے، تفسیر ہے، کلام ہے، فقہ ہے، ان میں خاص تبحر رکھتا ہے اور اساتذہ سے اس نے پڑھا ہے اور ان اساتذہ نے کہا ہے کہ یہ صاحب علم، وہی ہوتا تھا اس زمانے میں، ہاں یہی عالم ہوتا تھا۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا عرفاء، یہ کچھ اور لوگ ہیں، فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ القاصرین اعمارهم علیہ، جنہوں نے اپنی عمر اسی کام کے لیے وقف کر دی ہے، یوں ترجمہ ہوگا اس کا، القاصرین اعمارهم علیہ، الصارفین وجوہهم عن الدنیا والشہوات، اپنے چہروں کو دنیا اور شہوات سے بالکل پھیر لیا۔ اس طرح کے عارفین نہیں جیسے آپ کو تصوف میں نظر آتے ہیں ہر زمانے میں، کہ جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو معرفت کی بات ہے، اور بیٹھے ہوئے پیسے کمانے کے لیے گدی نشین بن کے اور اس طرح، اور اپنی کرامات کا خود ہی چرچا کرتے ہیں اور بتا رہے ہوتے کہ اس کو میری وہ کرامت بھی بتاؤ ذرا نہیں، ایسے ویڈیو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو خیر دھبا ہے تصوف پہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عن الدنیا والشہوات، نہ دنیا چاہتے ہیں نہ شہوات، المعرضین عن المال والجاہ، مال و جاہ سے بھی اعراض کرتے ہیں، والخلق وسائر اللذات، مخلوقات سے، ہر قسم کی لذات سے، المخلصین للہ تعالی فی العلوم والاعمال، علم و عمل میں اللہ کے لیے خالص ہے۔ علم و عمل یہی 2 چیزیں، العاملین بجمیع حدود الشریعت و آدابها، تمام حدود شریعت اور آداب کے عامل، فی القیام بالطاعات و ترک المنکرات، کس شے میں حدود کے عامل ہیں؟ طاعات پر عمل اور ترک منکرات میں۔ المفرغین، ٹھیک ہے، مفرغ کیا ہے؟ خالی کرتے ہیں، مفرغین آپ کیا؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ المفرغین قلوبہم بالجملۃ عن غیر اللہ تعالی للہ، اپنے دلوں کو بالجملہ، بالجملہ سے مراد اجمالاً نہیں ہے، یعنی بالکلیہ، اللہ غیر اللہ سے پاک کرنے والے اللہ کے لیے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اللہ ہی کے لیے، یہ نہیں کہ کرامات حاصل ہو جائیں، اللہ ہی کے لیے۔ المستحقرین للدنیا بل الآخرہ، المستحقرین للدنیا بل الآخرۃ والفردوس الاعلی فی جنب محبت اللہ، دنیا کو بھی حقیر جاننے والے، دنیا کیا آخرت اور فردوس اعلیٰ کو بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں حقیر سمجھنے والے، ورضوان من اللہ اکبر من الجنات، فہؤلاء ہم اہل الغوص فی بحر المعرفہ، یہ ہے بحر معرفت میں غواصی کے لائق۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بجائے ان کو بھی خطرہ ہے، اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، ایک یعنی خدا کی صفات اور ذات کے متعلق ایسی فری گفتگو کرنا، اس کی بنیاد نہ ہو ٹھیک، بہت کہہ رہے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ بھی خطرے میں ہیں کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی، لہذا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ وہاں تیراکی کی نہ جائے، بہتر کیا یہ نہیں ہے وہاں تیراکی نہ کی جائے، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا بڑا امکان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، اس سب کے باوجود یہ بھی ایک بڑے خطرے میں ہے۔ يَهْلِكُ مِنَ الْعَشْرَةِ 9، 10 میں سے 9 ہلاک ہو جاتے ہیں۔
الا ان یسعد واحد بالدر المکنون والسر المخزون، یہ در المکنون کی کتاب کا نام بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک ہوتا ہے ان میں سے جو نصیب پاتا ہے، کس کا سعید ہوتا ہے کس کو پا کر، در مکنون، وہ نیچے سے کوئی چھپا ہوا موتی نکال کے لاتا ہے، در مکنون ہے وہ، اور سر مخزون. امام غزالی کی کتابوں میں ایک کتاب میں در المکنون بھی. ہاں میرا تو خیال ہے کہ انہی میں سے کسی کا نام ہے در المکنون، چھوٹے چھوٹے رسائل میں سے. ہاں والسر المخزون، ہو سکتا ہے کوئی نام آگے پیچھے ہو. تو فرمایا کہ والسر المخزون، اور کیا چھپا راز. اولئک الذین سبقت لهم منا الحسنى فهم الفائزون وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلمون. یہ دوسرا موضع کیا تھا؟ تعویل العارف مع العامی، وہ بھی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ لا یجوز، لا یجوز. اب تیسرا موضع کیا ہے؟ تعویل العارف مع نفسه فی سر قلبه بینہ و بین ربہ وہو علی ثلاثۃ اوجہ. کہہ رہے ہیں عارف اپنے لیے وہ تعویل کرے اپنے سر قلب میں، خدا اور بندے کے درمیان بس وہ. تو فرماتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ نہیں، یہ بھی تین طریقوں پر ہے. یا وہ تعویل یقینی ہوگی یا وہ تعویل یقینی نہیں ہوگی، تو اس کی مزید دو اقسام ہوگی. تو کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الَّذِي انْقَدَحَ فِي سِرِّهِ. اب یہ بھی الفاظ کیونکہ یہ عرفاء کی بات ہو رہی ہے نا، تو عرفاء یعنی غور و نظر سے زیادہ کسی اور طریقے سے پہنچتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یعنی متکلم کون ہوتا ہے؟ جو نظر اور فکر اور ادلہ اور قیاسات اور ترتیب مقدمات للوصول الی النتائج. ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں تو انقداح ہوتا ہے. انقداح کیا ہے؟ کہ قلب میں جیسے اچانک روشنی ہو. دیکھیے انقداح کا مطلب کیا ہے؟ انقداح کا مطلب ہے اچانک روشنی ہونا. تو کہہ رہے ہیں کہ اچانک اس کے دل میں آئے گا نا کہ اچھا حقیقت جیسے کھل گئی اچانک اس کے اوپر. لم یکن یفکر فی هذه الحقیقہ ولکنہ انقدح فجأة فی قلبی. کیا فرماتے ہیں؟ فإن الذی، اس لیے امام صاحب کے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ نپے تلے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ فرماتے ہیں فإن الذی انقدح فی سرہ ان المراد من لفظ الاستواء والفوق مثلا اما. اب یہ تقسیم آ رہی ہے جو اس کے دل میں اچانک آئے نا کہ بھئی لفظ استواء یا فوق یا فنا سے مراد یہ ہو سکتا ہے اما ان یکون مقطوعا به او مشکوکا فیہ او مظنونا ظنا غالبا. تین قسمیں ہو گئی، اس کی مزید آگے بھی آئیں گی قسمیں. یا تو وہ مقطوع بھی ہوگا، کیا ہوگا کہ یہی مراد ہو سکتی ہے اور کوئی مراد نہیں ہو سکتی. یا کیا ہوگا؟ مشکوک فی ہوگا کہ شاید یہ بھی ہو شاید یہ بھی ہو، دونوں میں وجہ ترجیح نہیں ہے. یعنی یہ تو معلوم ہے کہ ظاہر مراد نہیں ہے، ظاہر کے بعد مجازی مرادیں چار ہیں اور چاروں میں وجہ ترجیح بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مشکوکن فی، یعنی چاروں ہی اللہ کے لیے جائز ہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ او مظنونا ظنا غالبا، یعنی وہ جو تین چار وجوہ ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں ظن غالب حاصل ہو گیا ادلہ کی بنیاد پہ یا کشف کی بنیاد پہ کہ یہ مراد ہے. یہ تین قسمیں ہو گئی. یعنی تعویل یا تو قطعی ہوگی. اب یہاں عام تعویل کے اصول بھی یہی ہے، تعویل یا تو قطعی ہوگی یا تعویل ظنی ہوگی، ظنی یا مشکوک فی ہوگی یا ظن غالب ہوگی. یہی تقسیم ہے. تو یہی تعویل کی تقسیم ہوتی ہے. یہ جو امام صاحب جہاں تک تعویل قطعی ہے، قطعی عام متکلمین کیا کہیں گے وہ بتائی جا سکتی ہے، وہ عام آدمی کو بتائیں، ان کا خیال بھی ہے ظن غالب بھی بتایا جا سکتا ہے. اس لیے امام صاحب علیہ الرحمہ، امام راضی ہوں، دوسرے متکلم وہ بتا دیتے ہیں. لیکن امام صاحب فرما رہے ہیں کہ احتیاط رہنی چاہیے. احتیاط یہ ان کا اپنا مسلک ہے نا، اس لیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو اس دندے میں نہیں پھنسانا، تعویلات کے دندے میں. بات واضح. کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا فَلْيَعْتَقِدْهُ. کہہ رہے ہیں اگر وہ قطعی ہے تو پھر اس کا اعتقاد رکھے نا. اب یہاں تعویل ابھی عامی کو بتانے کی بات نہیں ہو رہی. تعویل العارف مع نفسه فی سر قلبه بینہ و بین ربہ. وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فَلْيَجْتَنِبْهُ وَلَا يَحْكُمَنْ. کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت میں اللہ کے کلام پر حکم نہ لگائے. عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ كَلَامِهِ بِاحْتِمَالٍ يُعَارِضُهُ مِثْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِیح. کیونکہ مشکوک کا مطلب یہی ہے نا. کہہ رہے ہیں اللہ کی مراد اور رسول کی مراد پر اس کے کلام میں ایسے احتمالات سے حکم نہ لگائے جس کو اس جیسا ایک اور احتمال اس کا معارض ہے، اس کا مخالف ہے، بلا ترجیح. اگر ترجیح ہو جائے تو ظن غالب ہو جائے گا. یہاں تو مشکوک فی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے.
یعنی اذا كان التأویل مشکوکا فیہ فلا يعتقدہ بل یجتنبہ، ایسے ہی. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں بل الواجب علی الشاک التوقف، شاک پر تو توقف واجب ہے. وَإِن كَانَ مَظْنُونًا، اور اگر وہ مظنون ہو تو مظنون سے مراد کیا؟ ظن غالب. فَعْلَمْ أَنَّ لِلظَّنِّ مُتَعَلِّقَيْنِ. دیکھیں کتنی تقسیم 10 تقسیم ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ بس یہ کیا اور وہ کیا اور چھٹی. نہیں، یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اچھا آپ کے مظنون غالب ہے، اچھا مظنون غالب ہے تو فرماتے ہیں اب کیا ہے؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. احدهما ان المعنى الذي انقدح عنده هل هو جائز في حق الله تعالى ام هو محال. کہہ رہے ہیں دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ معنی جو اس کے ہاں روشن ہوا اگر ظن غالب اس میں ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے حق میں جائز ہے یا محال ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی ابھی ظن غالب یہ نہیں تھا کہ ان میں سے یہ دونوں جائز ہیں، ایک مراد ہے، ایک ہے نہیں. ابھی تو یہی احتمال ہے کہ دونوں جو ہیں یعنی یہ اللہ کے حق میں جائز ہے بھی کہ نہیں. ظن غالب کیا ہوا کہ جائز ہے، ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ مراد ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا پھر کیا؟ والثانی ان یعلم قطعا جوازہ، دوسرا یہ کہ جواز کا تو اسے قطعا پتہ چل جائے. یہ 2 متعلق ہو گیا. لیکن کیا ہو؟ لیکن تردد فی انہ هل هو مرادہ ام لا. اب تردد اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کی مراد ہے کہ نہیں. اصلا مراد ہماری یہاں یہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی 2 معنی ہیں، وہ دونوں اللہ کے حق میں جائز ہیں. اب یہاں سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس نص سے مراد یہ ہے یا یہ ہے؟ تردد یہ ہے کہ یہ اس جگہ مراد ہے کہ نہیں. ظن غالب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے چلیں. کہہ رہے ہیں مثال الاول تأویل لفظ الفوق بالعلو المعنوی الذي هو المراد بقولنا السلطان فوق الوزیر. کہہ رہے ہیں مثال اول یہ ہے، اس کی ہم 2 مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کہیں کہ فوق سے مراد ہے علو معنوی. علو معنوی آپ جانتے ہیں فوق سے مراد رتبے کی بلندی. الذي هو المراد بقولنا السلطان فوق الوزیر، تو کہہ رہے ہیں اس معنی کے ثبوت میں ہمیں کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ اس معنی میں تو بلند ہے ہی ہے. فإنا لا اچھا کہتے فإنا لا نشك في ثبوت معناها لله تعالى لكن ربما نتردد في أن لفظ الفوق في قوله يخافون ربهم من فوقهم هل أريد به العلو المعنوي أم أريد به معنى آخر يليق بجلال الله تعالى دون العلو بالمكان الذي هو محال على ما ليس بجسم ولا هو صفة في جسم. کہہ رہے ہیں اب ہمیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معنی تو ثابت ہے، لیکن ہمیں اب شک اس میں ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ یخافون ربهم من فوقهم، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے علو معنوی لیا ہے یا اللہ نے کوئی اور معنی لیا ہے جو بہرحال غیر علو جسمی کا تو ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ ابھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ معنی جو فی نفسی ہی جائز ہے کہ اللہ نے اس آیت میں یہی مراد لیا یا کوئی اور مراد لیا. یخافون ربهم من فوقهم. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات؟ یعنی یہ کیا مثال ہو گئی؟ المعنى جائز في حق الله سبحانه وتعالى ولكننا لا نقطع بمراديته في الآية التي نحن بصددها. 2-3 گھونٹ پی لیجیے ابھی ذرا. اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، شاید نہ ہو اس کا ہے، مشکل ہی ہے. سر یہ سوال ہے پورا سیریس نوٹ کہ آپ کو کوئی اہل معرفت ملے نہیں سیریس بالکل، یعنی آپ نے ظاہر ہے تقدو تو کی ہوگی، میں نے کوئی تقدو نہیں کی، میں صرف آپ پڑھ رہے ہیں کتابوں میں ہی ملے. کتابوں میں یعنی جو کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں ایسا ہو ایسا ہو ہوں گے، میں نے تلاش نہیں سوشل نہیں تھا نا اصل میں.
کیونکہ سر بعض اوقات نا علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے وہ علماء کی تعریفیں کرتے ہیں پھر لام کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے ہمیشہ، علماء. علماء تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ زمانے کا کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتے. جی اب زمانے کی کوئی بتاؤ نا، ہم اثر آپ کے جوٹی وال آپ ان کا بتاؤ ان میں سے کون سا ہے. پرانوں کی تعریفیں کرتے بھی پرانے تو ہمیں پتہ ہے اچھے ہیں. اسی طرح کوئی پیری والی لائن میں ایک دفعہ ایک نا ولی اللہ کے پاس گیا، تو شاہ صاحب کے بہت بڑے، تو میں نے ان سے ایک اور بہت بڑے شاہ صاحب کا ذکر کیا. انہوں نے تھوڑی سی ان کے علم کی، ان کے خاندان کے علم کی تعریف کر کے ساتھ ہی برائیاں شروع کر دی. تو یعنی ویسے میں کہتا ہوں ہم اصل کی کوئی بتاتا ہی نہیں ہے بھائی، پرانے تو ہمیں پتہ ہے اچھے تھے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ یار کسی جیسے کوئی ولی اللہ ہے یا اہل معرفت ہے بندہ اس کے پاس جائے، خود بن جائے. خود بتائے آپ بات کرتے کیا جو ہم اصل ہم اثر کون بتا دیں نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن ظاہری بات ہے میں نے وہ کسی کو اس طرح قریب سے جا کے نہیں دیکھا. لیکن سر یہ ایک المیہ ہے، یعنی یہ سوال ہے المیہ وغیرہ کوئی نہیں ہے. ڈھونڈنے والے کو مل جائیں گے. سچی سی بات یہ ہے، یعنی اگر آپ جا کے لوگوں سے ہی پوچھنا، جو کسی سے کہیں گے بتاؤ تو یہ جو معاصرت ہوتی ہے اس کے کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معاصرہ اصل المنافرہ. تو جیسے بندہ سچا ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا ہے، مل جائے گا. باقی جو ہے اصل چیز تو وہ ہے نا کہ مطلب اصل مقصود کسی عارف سے ملنا نہیں ہے، مقصود شریعت پہ چلنا ہے. بات وہ عام عارف ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کو ریڈی پہ چلانے والا کوئی عارف ہو. ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کیا ہے یعنی جو باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نماز میں بڑی اچھی ہے ساری چیزیں. اچھا ان میں نے دیکھا ہے جو بندہ جس جماعت سے ہوتا ہے نا، ابھی مثال کے طور پر ہمارے ایک ہیں جاننے والے ہیں، وہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن ان کے دماغ میں نا ہر ٹائم تبلیغی جماعت چل رہی ہوتی ہے اس کے نمبر بڑھانے. یعنی وہ بعض اوقات نا وہاں ہلا بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ جماعت میں جائیں گے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، یعنی پتہ ہے انہوں نے نہیں جانا، وہ پھر بھی کہتے تھے کہ تاکہ یار یہ بندہ اس کی نیت بنے گی نا ٹوٹ نہ جائے. تو یہ یعنی کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے کہ یار جماعتیں وغیرہ ٹھیک ہے کہ چلتی رہیں، لیکن میں وہ آپ کو یہ کہنے پتہ چلا کہ ان کا پکا ارادہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نہیں جانا، روٹین ہی بنی ہوئی تھی نا، یعنی وہ نہیں جاتے تھے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس سے یہ دلیل کیسے نکلی کہ ان کا پکا ارادہ ہوتا تھا. میں نے ایک جزوی بات بتائی، لیکن مجھے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس جب کوئی حق بات پوچھی جاتی تھی نا تو وہ اس کو موڑ دیتے تھے تبلیغی جماعت کی حقانیت کے اوپر. وہ باقی ان میں صفات بہت زیادہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نا وہ کچھ آرابی رکھتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہ مطلب وہ کسی مسلک سے بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ یعنی آپ کہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ان مسالک سے ماورا ہوگا، یہ تو بڑی خطرناک سی بات ہے. ہو سکتا ہے وہ دیوبندی، ہو سکتا ہے بریلوی، ہو سکتا ہے وہ دیوبندیوں کو کافر کہتا ہو، لیکن وہ اللہ کا ولی ہو، یعنی ممکن ہے فی نفسی. یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ فرقوں سے، یہ مسالک سے ماورا کوئی اپنی اینٹیٹی رکھتا ہو. یہ جدید تصور تو ہو سکتا ہے، ماڈرنسٹ ایک تصور، لیکن ہمیں مطلب فرقوں سے مراد میں خاص معنی میں لے رہا ہوں. فرقے جدید تصور نہیں، فرقے تو پرانے ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فرقے نئے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فرقے پچھلی صدی میں پیدا ہوئے جو پہلے نہیں تھے. جیسے دیوبندی بریلوی میں سے ایک خاص وہ فرقہ نہیں تھا نا پہلے. جماعتیں اور تصور ہے، فرقوں کی بات کرو. جیسے آپ کہیں معتزلہ ایک فرقہ تھا، جہمیہ ایک فرقہ ہے، خوارج ایک فرقہ ہے، اہل سنت بھی ایک فرقہ ہی ہے. اہل سنت فرقہ ہے کہ نہیں؟ فرقہ. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو فرقہ ہوتا ہے وہ لازماً باطل ہوتا ہے. فرقہ حق پر بھی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل علم کے لیے فرقے کا لفظ استعمال کیا، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. تو فرقے سے مراد کیا ہے؟ فرقے سے مراد جماعت من الناس ہے. تو فرقے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تفترق امتی، وہاں بھی فرقوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے تو ایک فینومینل ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ فرقہ بننا فی نفسی ہی برا ہے یا اہل حق کی مخالفت بری ہے؟ سوال ہے میرا. اہل حق کی مخالفت بری. اچھا اب ہوگا یہ کہ جو فرقے بنیں گے ان میں سے ہر فرقہ اہل حق کا دعویٰ کرے گا. سیدھی سی بات ہے. کیا وہ یہ کہے گا کہ میں اہل حق کی مخالفت کر رہا ہوں اس لیے میں الگ فرقہ ہوں، یا وہ یہ کہے گا کہ یہ فرقہ ہے اس لیے کہ اہل حق کی مخالفت کر رہا ہے، وہی انا، اور وہ کون ہوں؟ میں ہوں. اچھا اب یہ جو ایک دوسرے کی مخالفت والے فرقے بنیں گے ان میں مخالفت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اچھا ان میں مخالفت اگر ہے
تو مخالفت میں ہوتے ہوئے دونوں اسلام میں اور اہل سنت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. اچھا، ان میں مخالفت کیا تکفیر اجتہادی تک پہنچ سکتی ہے؟ تکفیر اجتہادی کی بات کر رہا ہوں. تکفیر اجتہادی، ہاں، یعنی ایک جگہ پر انسان دیکھتا ہے کہ میرے خیال میں اس کے لازم اور اس قول کے لازم اور اس قول کے لازم کی وجہ سے تکفیر لازم آ رہی ہے. یہ کہ تکفیر باللازم ہوتی ہے کہ نہیں، یہ فی نفسی اجتہادی مسئلہ ہوگا. اب ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی اس اللہ کے ولی کی تکفیر کر دے. کیا کر دے؟ تکفیر کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف فی شریعہ ہے اپنے علم و اجتہاد کا. اس کے اجتہاد نے اسے یہاں پہنچایا کہ بھئی یہ صاحب جو ہے نا، ان کا قول کفریہ ہے اور عوام الناس کو ان سے بچانا بڑا ضروری ہے، اور مصلحت بھی اسی میں ہے کہ ان کی تکفیر کر دی جائے. تکفیر کر دی انہوں نے. اب یہ دونوں بیک وقت اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ من کفر صاحبہ فقد باء بہ احدہما سے مراد علماء نے کہا کہ وہ تکفیر ہے جو مبنی بر اجتہاد نہ ہو. جو تکفیر مبنی بر اجتہاد ہے وہ ہو سکتے. اب مثال کے طور پہ آپ کہیں بالفرض ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ابن عربی علیہ الرحمہ کی تکفیر کی. کیا یہ ہمارے لیے ماننا لازم ہے کہ دونوں میں سے ایک تو کافر تھا؟ نہیں. ہمارے لیے کیا ماننا؟ ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ دونوں ہی اللہ کے ولی تھے. ممکن ہے نا ہمارے. ابن قیم علیہ الرحمہ نے ابن فارس علیہ الرحمہ کی مثلا تکفیر کر دی یا ان کو پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا. تو ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی اللہ کے ولی ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا کہ بھئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کوئی فرقوں سے ماورا ایک الگ سی ہستی بیٹھا ہوگا اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک کوشش میں لگا ہوگا، وہ بھی ہو تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ اللہ کا ولی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ہر بات میں تبلیغی جماعت کی طرف موڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خیال میں اس وقت اللہ کی راہ میں چلنے کا اس کا اجتہادی نقطہ نظر یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے. آپ کو اللہ کے اولیاء ایسے ملیں گے جو اپنے کچھ تعصبات بھی رکھتے تھے سلسلوں میں. صوفیہ ہیں نا، نقشبندیہ، چشتیہ، فلاں، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ جو ذرا ایک دوسرے پر نقب بھی کرتے رہتے تھے، اور نہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ توقف کرتے تھے، کچھ ایک دوسرے کے بارے میں فسق و فجور کے فتوے بھی دے دیا کرتے تھے، کچھ ان لوگوں کے احکام پر حرمت کا حکم بھی لگا دیتے تھے، ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ وہ اللہ کے ولی. تو یہ تو ہے. تو فرقہ فی نفسی ہی نہیں اس سے ہوتا کچھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عوام الناس میں جب تکفیر وغیرہ کے مسائل پہنچتے ہیں نا تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ اچھی بات نہیں ہے. اور وہ واقعتاً دیوبندیوں اور بریلویوں میں جو تکفیر ہے وہ کچھ ایسی لگتی ہے جیسے بریلویوں نے جیسے قطعیت کے ساتھ کہ من شکا، کیونکہ تکفیر اجتہادی میں من شکا فی کفری فہو کافر نہیں ہوتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دکان بھی جمائی جاتی ہے کئی دفعہ کہ ہم اصل میں فرقوں کے، اور یہ بات بکتی بہت ہے نا. یعنی آپ نے آ کر آج اپنی کوئی مشہوری کرنی ہے تو اب آپ شروع میں بات یہیں سے شروع کریں گے کہ بھئی یہ فرقے بن گئے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین تفرقوا اور فلاں اور فلاں. تو اب دیکھو، تو وہ صاحب آ کر فرقوں کا رد کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فرقے بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے خیال میں وہ ایک نیا فرقہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن اسکیم چل رہی ہے، اس میں جو باتیں غلط ہیں شریعت کے خلاف ان کا رد کرنا چاہیے. اس میں اس کی کوئی شک نہیں. یہ دونوں ابن تیمیہ اور ابن عربی ایک دوسرے کی تکفیر، ایک دوسرے کی، ایک نے دوسرے کی، ایک نے دوسرے کی، ہاں ایک دوسرے کی نہیں، کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے. اچھا پھر ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی کی انہوں نے نہیں اتنی زیادہ نہیں کی. کچھ ماننے والے کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے. تو سر ان کا محاسبہ ہوگا آگے. وہ کہ ہمارے شیخ نے یہ کہا تھا یہ کافر ہے، فرض کر کے میں مثال دے رہا ہوں. میں تقلید جو ہو جائے گا یہ سوال. اگر تکفیر جو ہے وہ اجتہادی ہے تو اس میں تقلید ہو سکتی ہے، اور اگر تکفیر جو ہے وہ اجتہادی نہیں ہے، معلوم من الدینی بالضرورت، تو اس میں تقلید نہیں ہوتی. وہ ہر شخص کو پہچاننی چاہیے کیونکہ معلوم ہے. تم نے اپنے بھائی جناب یعنی جو انہوں نے کافر کیا تھا تو بھی اسے پیچھے لگ گیا کافر ہی ہے. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے. آگے چلتے ہیں تو دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ گئی نا. ومثال الثانی کہتے ہیں تعویل لفظ الاستواء علی العرش بأنه اراد به النسبة الخاصة التي للعرش. کہہ رہے ہیں لفظ استواء کی تعویل یہ کرنا. اب یہ کس کی مثال دیں گے کہ یہ تصور اللہ کے لیے جائز ہے کہ نہیں. پہلی مثال کیا تھی؟
تو غور کیجیے گا، پہلی مثال یہ تھی کہ وہ تعویل فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن ادھر مراد ہے کہ نہیں، اس میں تردد ہے۔ اب یہاں کس کی مثال آ رہی ہے؟ یہ جو ہم تعویل کر رہے ہیں یہ فی نفسی ہی بھی اللہ کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ یعنی گویا یہ بھی اشکال فروع عقیدہ میں ہو سکتا ہے کہ یہ امر یجوز للہ ام لا یجوز للہ۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں لفظ استواء علی العرش کی تعویل ہے کہ اس سے مراد ایک نسبت خاصہ ہے جو اللہ کو عرش سے ہے، ونسبتہ، اور کیا ہے وہ؟ ونسبته ان اللہ تعالی یتصرف فی جمیع العالم ویدبر الامر من السماء الى الارض بواسطۃ العرش، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی جمیع عالم کی تدبیر بواسطہ عرش کرتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، تدبیر تو سب اللہ ڈائریکٹ ہی کر رہے ہیں، بواسطہ عرش کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں واسطہ عرش کا مراد ہماری معتزلہ والی نہیں ہے کہ اللہ کا فعل جو ہے وہ بالواسطہ ہوتا ہے، کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُحْدِثُ فِي الْعَالَمِ صُورَةً مَا لَمْ يُحْدِثْهُ فِي الْعَرْشِ، کہہ رہے ہیں عالم میں کوئی صورت وہ حادث نہیں پیدا کرتا جب تک اسے عرش میں بھی پیدا نہ کر دے، اس کی ایک صورت کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک تصور تھا نا کہ عالم مثال ہے یا عالم خیال ہے، تو عرش اس طریقہ کا ہے کہ مطلب جو بھی یہاں ہونا ہے نا، پہلے کہاں ہوگا، اس کی ایک آرکیٹائپ کہاں ہوگی، وہ عرش میں ہوگی بالفرض، یہ تصور سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اب دونوں کر تو اللہ ہی رہا ہے نا، دیکھیں نسبت دونوں کی کیا کی، فَإِنَّهُ لَا يُحْدِثُ فِي الْعَالَمِ صُورَةً مَا لَمْ يُحْدِثُ فِي الْعَرْشِ كَمَا لَا يُحْدِثُ النَّقَّاشُ وَالْكَاتِبُ صُورَةً وَكَلِمَةً عَلَى الْبَيَاضِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ فِي الدِّمَاغِ، کہہ رہے ہیں جیسے کاتب اور نقاش ہے، نقش نگاری کرنے والا، وہ کوئی بھی بیاض پر صورت یا کلمہ نہیں لے کر آئے گا جب تک اس کی صورت اس کے دماغ میں نقش نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے دماغ میں نقش کرے گا نا، نقاش پھول بنانے لگا ہے، پھول بنانے لگا ہے تو اب وہ کیا کرے گا، پھول کی صورت پہلے ادھر منقوش ہے کہ نہیں، پھر ادھر منقوش ہوگی۔ ہا لکھنے لگا ہے تو ہا کی صورت پہلے کہاں وہ منقوش ہوگی، دماغ میں ہوگی۔ تو گویا انسان بھی اسی طرح ایکٹ کر رہا ہے، یعنی خارج میں اس نے جو بھی صورت پیدا کرنی ہے، لا یحدثها ما لم یحدثها فی دماغه، کنسپچولاائز کو ابھی چھوڑیں، ابھی کانسیپٹ اصل میں مفاہیم کے ہوتے ہیں، تو کہنا صورت آئے گی، یعنی ایک ہے ہا کی صورت دماغ میں پہلے واقع ہوگی، کانسیپٹ مفاہیم کے لیے ہوتا ہے، یعنی پرسیپشن کہہ سکتے ہیں، امیجنیشن، پرسیپشن بھی خیر خارج کی ہوتی ہے، جو بھی ہاں اس کی ایک امیج، اس کی ایک امیج، صورت کیا ہے، امیج۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، کہہ رہے ہیں بل لا یحدث البناء صورت الابنیہ، یہ جو بنا ہے انجینئر یا مستری، یہ عمارتوں کی صورت نہیں کرتا، ما لم یعنی خارج میں نہیں پیدا کرتا، ما لم یحدث صورتها فی الدماغ، ایسا ہی ہے فبواسطۃ الدماغ یدبر القلب امر عالمہ الذی هو بدن، کہہ رہے ہیں گویا قلب اپنے عالم کی تدبیر واسطہ دماغ سے کرتا ہے، اور وہ عالم کیا ہے اس کا، بدن ہو۔ تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے؟ جیسے میرا ایک عالم ہے، میں ایک عالم ہوں، میرے عالم میں حاکم کون ہے جو تدبیر امر کر رہا ہے، وہ قلب ہے، لیکن قلب واسطہ کس کو بناتا ہے، دماغ کو۔ دیکھیں اس میں دونوں تصورات کیسے امام صاحب نے جمع فرما دی، حقیقت قلب ہے لیکن ادراک کے لیے مثلا اس کا ایک واسطہ کیا ہے، دماغ واسطہ ہے، آلہ ہے، اعلیٰ طریقی اجراء عادت اللہ، بس۔ اچھا، کیا میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ اللہ پوری کائنات کو اسی طرح گورن کر رہا ہے جیسے میرا دل میرے عالم کو کر رہا ہے؟ یعنی ان القلب لا يحدث صورتا ما لم يحدثها فی دماغی ثم بواسطة الدماغ يحدث القلب هذه الصورة فی بدن فی او خارج البدن۔ اچھا، اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ معنی اللہ کے لیے درست لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ یہی تو مثال کو دینا چاہ رہے ہیں کہ القلب والعقل متردد ان هذا المعنى جائز فی حق اللہ ام لا يجوز فی حق اللہ۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فربما نتردد فی ان اثبات هذه النسبة للعرش الى الله تعالى هل هو جائز اما لوجوبه في نفسه، اب یہ بھی ایک اشکال پیدا ہو گیا، او لأنه اجرى به سنته وعادته، کہہ رہے ہیں اب ہمارے یہاں تردد ہو سکتا ہے نا، ابھی یہ نہیں بتا رہا کہ حق کیا ہے اس میں سے، کیونکہ
جو وہ ہیں مثلا فلاسفہ، وہ اس کو وجوب کہیں گے کہ وہ جو مبدأ عالم ہے وہ واسطوں کے ذریعے ہی اس عالم رنگ و بو میں تصرف کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ فلاسفہ کا تصور یہی تھا، اس لیے ان کے ہاں ایک وہ ہے نا تنزلات ہے، جیسے اس کے بعد وہ عقل اول ہے اور پھر فلاں اور فلاں، اور پھر ہوتے ہوتے جو آخری فلک اور آخری عقل تک پہنچے گی تو وہ تدبیر کائنات کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ قلب کو یہ تردد ہوگا، ہمیں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے جائز ہے یا جائز اس لیے ہے کہ یہ واجب فی نفسی، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہی طریقہ ہوتا ہے. کما قال الفلاسفہ علی هذا المذهب انہم یثبتون الوسائط لان الواحد لا يصدر منه الا واحد. سمجھ رہی؟ ان کا ایک قاعدہ ہے، واحد سے واحد کا صدور ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا. او یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر ہم مانیں اس کو، لأنه اجرى به سنته وعادته وان لم يكن خلافه محالا، یا یہ بھی تردد ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے اگرچہ اس کا خلاف محال تو نہیں ہے، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے گویا اس وقت کائنات چلانے کا طریقہ کیا بنایا ہے. اچھا، کما اجرى، جیسے کہ اس نے کما اجرى عادته في حق قلب الانسان بانه لا يمكنه التدبير الا بواسطه الدماغ، جیسا کہ اس کی عادت یہ ہے انسان کے بارے میں کہ وہ قلب انسان کے لیے ممکن نہیں ہے تدبیر مگر دماغ کے واسطے سے. لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ انسان دوسروں کے جسم میں تصرف کر لیتا ہے تو وہ بواسطہ دماغ نہیں ہوتا. ممکن تو ہے انسان کے اندر یہ قوت ہے، یہ تو صرف عادت ہے اللہ کی. وَإِن كَانَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى تَمْكِينُهُ مِنْهُ، اس لیے علماء اور صوفیاء اور بلکہ یہ بات درست ہے کہ انسانی روح بدن میں ہونے کی وجہ سے اپنی قوہ محدود رکھتی ہے اصل میں اس کے اندر، لہذا بدن سے نکلنے کے بعد اس کی جو قوتیں ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں. بدن میں کیا ہے؟ محدود. بدن کے باہر کیا ہے؟ اللہ کی عادت یہ ہے. قلب جو ہے وہ بغیر آنکھ کے دیکھے گا، بغیر کان کے سنے گا، اور ان حدود سے بہت زیادہ دیکھے گا اور سنے گا اور تصرف کرے گا جو حدود اس کے لیے جسم میں طے تھی. اسی سے خاص تصورات پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات فی نفسی ہی درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہزاروں لوگوں کے درود کا جواب دے رہے ہیں، ہزاروں کیا کروڑوں، ایسے ہی. اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کیسے بیک وقت یہ ہو سکتا ہے. یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ما ذهب القلب الروح محصورا في الجسم فلا يستطيع اما اذا مات الانسان علیہ كذلك. تو انبیاء علیہ السلام کی ارواح علیہ تو وہ ویسے بھی ان کی ایک حیات کی وہ بہت قوی ہو سکتی ہے، بہت قوی ہو سکتی ہے، اگرچہ ہمیں اس میں کسی شے کے اس بات کے لیے دلیل شرعی چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ امور فی نفسی ہی کیا ہے؟ ممکن ہے. اسی طرح فرمایا، اور اس سے کوئی شک لازم نہیں آتا، لو سبقت به ارادته الازلیہ وحقت به الکلمۃ القدیمہ هي التي هي علمه فصار خلافه ممتنعا لا لقصور في ذات القدرة لكن لاستحالة ما يخالف الارادة القدیمة والعلم السابق الازلی. کہہ رہے ہیں کہ اگر فی نفسی تو یہ ممکن تھا اگر اللہ تعالیٰ کا کلمہ ازلیہ اور اس کا علم قدیم متعلق نہ ہو چکا ہوتا. ہاں علم قدیم اور ازلیہ متعلق ہو گیا کہ بھئی قلب ایسے ہی تصرف کرے گا، تو اب اس کے خلاف ممتنع ہے فی عامت الاحیان. یعنی کیوں ممتنع ہے؟ فی نفسی ہی ممتنع ہونے کی وجہ سے مستحیل لذاتی ہی ہے یا مستحیل لغیری ہی ہے. اچھا، وَلِذَلِكَ قَالَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو یہاں سنت سے کیا استدلال کیا انہوں نے؟ عادت اللہ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَإِنَّمَا لَا تَتَبَدَّلُ لِوُجُوبِهَا. کہہ رہے ہیں یہ سنت بدلتی اس لیے نہیں کہ وہ واجب ہوتی ہے، اور واجب کیوں ہوتی ہے؟ اپنی ذات میں نہیں. وَإِنَّمَا وُجُوبُهَا لِصُدُورِهَا عَنْ إِرَادَةٍ أَزَلِيَّةٍ وَاجِبَةٍ. سمجھ؟ وَنَتِيجَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ وَنَقِيضُهَا مُحَالٌ. سمجھ؟ واجب کا نتیجہ واجب ہی ہوتا ہے. اب یہ واجب لغیری ہو گیا تو اس سے جو صادر ہو رہا ہے وہ بھی واجب ہوگا. پوری کائنات اس اعتبار سے کیا ہے؟ واجب الوجود. ولكن ليس واجب الوجود من حيث ذاته بل من حيث غيره. کیا ہے؟ ونقيضها محال وإن لم يكن محالا في ذاته ولكنه محال لغيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب العلم الأولي أزلي جهلا. کہہ رہے ہیں یہ ممتنع اس لیے ہوا، اس لیے نہیں کہ اپنی ذات میں، اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو علم ازلی جہل بن جائے گا. اللہ نے علم ازلی میں یہ بات طے کر دی کہ ایسا ہوگا. اب اگر ایسا نہ ہو
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محال ہے. کیوں؟ لأنه يفضي إلى انقلاب العلم الأزلی جہلا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَيَمْنَعُ نُفُوذَ الْمَشِيئَةِ الْأَزَلِيَّةِ، اور مشیئہ ازلیہ کا نفوذ نہیں ہوگا. فَإِذَنْ إِثْبَاتُ هذه النسبة لله تعالى مع العرش في تدبير المملكة بواسطته إن كان جائزا عقلا فهل واقع وجودا. پہلے تو ہمیں شک اس پر ہی ہوا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کائنات میں تصرف کا، تو عقل کہتی ہے ہو تو سکتا ہے، جیسے انسانی قلب میں اللہ کا طریقہ یہ. اب ہم اس کے بعد سوال کیا واقع ہوگا؟ حل ہوا واقع وجوداً ام لا. پہلے والے مسئلے میں مثال اول میں ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ واقع وجوداً بھی ہے، وہاں شک کیا تھا؟ یہاں مراد ہے کہ نہیں. ابھی یہاں تردد کس میں ہو رہا ہے کہ چلو جائز مان لیا، حالانکہ اگر جائز ہے تو ممکن ہے، ہر ممکن واقع ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب ہم کہیں گے فوقیہ بمعنی رتبہ علیہ اللہ کا، وہ تو واقع ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یہاں ہمیں شک کس میں ہو رہا ہے؟ ابھی مراد میں نہیں ہو رہا آیت سے، ہمیں تو یہی شک ہو رہا ہے کہ یہ چلو جائز عقلاً ہو بھی تو واقع ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی پہلی مثال اور اس میں فرق جو ہے امام صاحب بیان کر رہے ہیں. خیر، هذا مما قد يتردد فيه الناظر، کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس میں غور و فکر کرنے والا متردد ہو سکتا ہے. وربما يظن وجوده، اور شاید اس کا خیال یہ ہو کہ ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ ظنی ہوگا نا. پھر فرماتے ہیں هذا مثال الظن في نفس المعنى، یہ مثال ظن کس میں تھی؟ نفس معنی میں، نفس مراد میں نہیں بلکہ نفس معنی میں. نفس مراد میں کون سی مثال تھی؟ فوقیت والی. یہ نفس معنی میں ہے. کہہ رہے ہیں والاول مثال الظن فی کون المعنی مرادا باللفظ، پہلی مثال کس میں تھی کہ بھئی وہ معنی لفظ سے مراد ہے کہ نہیں، مع کون المعنی فی نفسه صحیحا وجائزا وبینہما فرقان. کہہ رہے ہیں اس ترتیب کے ساتھ کہ بھئی پہلا معنی جائز بھی تھا اور صحیح بھی تھا، یعنی واقع بھی تھا لیکن مراد تھا کہ نہیں. تو فرماتے ہیں وہ بینہما فرقان، ان دونوں کے درمیان دو فرق ہے. یہی ہے آپ کے ہاں کچھ اور تو یہی ہے. اچھا آگے ایک اور بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں انسان کئی دفعہ اپنے ظن کو دور کرنے پہ جو ظن غالب ہے قادر تو نہیں ہوتا نا. اچھا اب کیا کریں؟ وہ جو عارف ہے اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ کائنات اس طرح چل رہی ہے، اس نے کوئی نظام دیکھا ہے اور اللہ تدبیر ایسے کر رہا ہے یعنی بواسطہ عرش. اب اس کے ذہن میں یہ گمان غالب آئے چلے جا رہا ہے اور اس نے غور و فکر کیا تو اس نے کہا جائز عقلاً ہے. اب کیا کرے؟ اعتقاد کر لے اس کا. فرماتے ہیں لیکن کل واحد من الظنین اذا انقدح في النفس وحاك في الصدر فلا يدخل تحت الاختیار دفعه عن النفس ولا يمكنه الا يظن. کہہ رہے ہیں اگر یہ اس کے نفس میں آ جائے اور نفس میں کھٹکا ڈالے صدر میں تو اس کو دفع کرنا اس کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ گمان نہ کرے. یہ جیسے آج کل کی ایک اصطلاح ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری رائے ہے فکر بدل لو سکتی، یعنی یہ ایسا ہی ہے. یہ تو مبادی کی بات ہے نا، بھائی آپ کا گمان غالب کسی شے کے بارے میں ہو گیا تو وہ کسی دلیل ہی کی بنیاد پہ بدلے گا نا، کیونکہ دلیل ہی کی وجہ سے گمان غالب ہوا. تو یہ کہہ دینا کہ اچھا تمہارے گمان غالب یہ ہے تو اس کو بدل لو، یعنی یہ ممکن ہے انسان کے لیے. تو کہنے والا جاہل ہوگا نا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کیسے، بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کیسے چلتا ہے، تو کو جائیے کہ وہ پوری دنیا کو چلانے کے لیے تیار بیٹھا. لیکن اگر اس کو دلیل دی جائے وہ اسٹرانگ بھی ہو پھر وہ بزد ہو، پھر غلط ہے نا. ہاں پھر غلط. لیکن وہ اسٹرانگ دلیل جو ہے وہ اسٹرانگ فی نفس الامر یعنی اپنے تعینات، کیونکہ ہر بندے کی دلیل اپنے خیال میں تو قوی ترین دلیل ہے. لیکن اسی لیے منطق ضروری ہے، یا منطق اور آداب بحث و مناظرہ اور آداب فکر. منطق کیا ہے؟ منطق آپ کو یہی بتائے گی کہ دعوی فکر تو سب کا درست ہے لیکن فکر صحیح کس کی بات ہوگی. اور اصول فقہ، یعنی اگر وہ دین کے معاملات ہیں یعنی شریعت کے معاملات ہیں تو اصول فقہ ضروری ہوگی. خیر تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں فَإِنَّ لِلظَّنِّ، بڑی کام کی بات ہے کہ امام صاحب یہاں آپ دیکھیں گے یہاں علم عقیدہ الگ چل رہا ہے، علم لغت الگ ہے، علم نفس الگ ہے. علم نفس جدید معنی میں یعنی انسان کے اندر کیسے معاملات چلتے ہیں وہ ایک الگ ہے. کائنات میں ایک
آپ کا ایک کائناتی تصور ایک الگ سا بیچ میں اس عبارت میں آ گیا جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ اچھا کائنات اس طرح بھی چل سکتی ہے. مطلب آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا اس میں علوم ہی علوم ہے اور ہر علم پر جیسے ایک گہری سی بات ہے. اب دیکھیں کہتے ہیں فَإِنَّ لِلظَّنِّ أَسْبَابًا ضَرُورِيَّةً. اب یہ پوری اس کی وضاحت ہو سکتا ہے نا کوئی بیٹھ کے کرنا شروع کرتا ہے. کہہ رہے ہیں ظن جو پیدا ہوتا ہے نا انسان کے اندر اس کے اسباب ضروری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسباب آ جائیں اور ظن پیدا نہ ہو. سمجھ میں آ رہی؟ فَإِنَّ لِلظَّنِّ أَسْبَابًا ضَرُورِيَّةً لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. بات ہے لیکن علیہ وظیفتان. اب یہ عارف صاحب جن کے ذہن میں یہ خیال واقع ہوا اور متردد ہیں وہ، لیکن گمان غالب انہیں ایک شے پر حاصل ہو گیا ہے کہ یہ جائز بھی ہے اور مراد بھی ہو سکتی ہے. تو اب وظیفتان ہیں دو. وہ دو وظیفے کیا ہیں؟ احداہما اللہ یدع نفسہ تطمئن الیہ جزما. بہت اہم بات ہے بھائی. فکر ظنی ہے تو ظنی ہی رہنے دینا ہے نا اس کو. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہ عارف کو بھی کہہ رہے ہیں اور عامی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں دیکھو اپنے نفس کو اس پر مطمئن نہ ہونے دینا جزمن، کہ ایسے جازم ہو جائے کہ من غیر شعور بامکان الغلط فیہ، کہ اسے اس میں غلطی کے امکان کا شعور بھی نہ رہے. بڑی کام کی بات. سمجھے؟ وہ عارف بھی ہو، وہ اپنے نتائج فکر، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑا عارف ہے، اس نے جیسے اس کا ایک مثلا جیسے وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود کے بارے میں پہلے وہ کیا غور کرے گا؟ اس طریقے پر اگر آپ دیکھیں پہلے وہ یہ غور کرے گا کہ یہ فی نفسی ہی جائز ہے کہ نہیں. ابھی کہیں اس سے کہ هو الاول والآخر یا کچھ آیات کی مراد یہ ہے کہ نہیں. قبل پہنچنے کے لیے پہلے اسے کیا طے کرنا پڑے گا؟ هل هو جائز فی ذات اللہ سبحانہ فی. اگر اس کا گمان غالب، کیونکہ یہاں قطعیات نہیں چلیں گی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ معلوم من الدین بالضرورہ نہیں ہے. اس کا گمان غالب کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اور جو امت سے تواتر سے عقیدہ آ رہا ہے اس سے یہ متناقض نہیں ہے. بات بات اچھا نہیں مناسب. اب اس کے بعد یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، گمان غالب ہی ہوگا، گمان غالب ہی رہے گا. اس کے بعد دوسرا گمان غالب کیا ہو سکتا ہے؟ اسے فلاں فلاں نصوص میں بھی اس کا ذکر ہے، فلاں فلاں نصوص میں بھی. لیکن اس عارف کے لیے لازم کیا ہوگا؟ امام غزالی فرما رہے ہیں اس مسئلے میں کہ کبھی بھی اپنے نفس کو اس عقیدے پر ایسا مطمئن نہ ہونے دے. بات بات ہے کیونکہ اندین وہ مسئلہ ضمنی ہے نا کہ خدا نے کائنات کیسے اس طریقے پر پیدا کی ہے، اس کائنات کے وجود کی حقیقت کیا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسے مطمئن نہیں ہونے دے گا کہ جس میں غلطی کے امکان کا شعور واقع نہ ہو. یہ عرفاء کے لیے، صوفیاء کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے اور آج کل اصحاب فکر کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. آج کل اصحاب فکر سے مراد، کیونکہ فکر ہماری اصطلاح نہیں ہے، وہ منطق کی اصطلاح ہے. ویسے آپ دیکھیں گے وہاں وہ بتاتے ہیں کہ فکر کیا ہوتی ہے اور فکر صحیح کے اصول کیا ہے. یہاں فکر صحیح سے مراد کچھ اور ہی فکر ہے جو خیالی باتیں مفکرین کی. جدید ایک مفکر ہوتا ہے. خیر کہنے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس میں یہ لوگ ہمیں بھی اپنے نتائج فکر، ہم تو خیر عامی ہیں، اور جو حضرات ہیں جن کے خیال میں ان کی فکر جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں تو ظنیت کے درجات ہیں نا، ظنیت کے بھی درجات ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ھذا قطعی لأنہ مثلا مستنبط من القرآن والسنة نفسہما. یہی کہیں گے نا. تو ہر وہ شے جو مستنبط من القرآن والسنہ ہے، هل يكون قطعیا؟ ليس من الضروری ان يكون قطعیا، قد يكون قطعیا وقد يكون ظنیا. اسی طرح عقل و فکر کے تمام نتائج کیا قطعی ہوتے ہیں؟ نظری ہوتے ہیں. کئی دفعہ نظری بھی قطعی ہو سکتا ہے، یہ تقسیم غلط ہے. نظری قطعی ہوتے ہیں، ہاں ظنی بھی ہو سکتے ہیں. نظریات میں ظنیات بھی ہیں، اور نظریات میں ہم جس کو نظریہ بولتے ہیں وہ نظریات ہیں اصل میں جن میں نظر چاہیے ہوتی ہے. بات بات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ آخری سوال پوچھیں. جی سر، ڈاکٹر صاحب رحمہ رامہ ان کو بھی ان چیزوں کا ادراک تھا. بہت سارے لوگ نا نیٹ کے اوپر ان کی تکفیر کرتے ہیں وحدت الوجود وغیرہ کو لے کے. ڈاکٹر صاحب نے خود فرمایا ہوا ہے کہ بھائی یہ فلسفے کی بحث ہے، یعنی وہ ایک ان کی انٹلیکچوئل تھاٹ تھی. ہاں اس فلسفے کی بحث میں وہ یہ نہیں کوئی کہے گا کہ میں اس کو مانتا ہوں جزمن. اگر کوئی کہہ دے گا نا کہ مانتا ہوں جزمن، چاہے وہ اس کو عقیدہ مانے یا نہ مانے، وہ لفظ عقیدہ بول رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. ٹھیک سمجھ، جزمن کا مطلب ہے قطع.
میں نے خود ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ اس کو بے شک رد کر دیں، چھوڑ دیں. ہاں ہاں ظاہری بات ہے یہ تو. یہ کوئی عقیدے کی بحث. لیکن یہ آپ ان کو اصول اس طرح سمجھیں. اب آپ کہیں وحدت الوجود، تمہیں جو آپ ابن عربی علیہ الرحمہ یا کسی سے کہیں کہ بھئی تمہیں یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو نکال دو اپنے دل سے، وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اس پر قادر نہیں ہوتا. وہ کہنا کہ اس پر تو سلف نے غور و فکر ہی نہیں کیا تھا، تو تم کیوں غور و فکر کر رہے ہیں؟ بھئی کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج پیدا کیے ہیں، کچھ غور کریں گے کچھ نہیں کریں گے، ایسے ہی ہوگا. کچھ وجود کے مباحث پہ غور کریں گے، ان کی نگاہی ایسی ہوگی. کچھ ہوں گے کہ وہ موبائل پہ یہ سرچ کریں گے کہ نیا ریسٹورینٹ کون سا کھلا ہے. مطلب فرق یہی ہوگا نا، مختلف اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں. لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ بس وہ خیال ہر دل میں نہ آئے جو سلف کے دل میں نہیں آیا تو کیوں، یہ تو قدرتی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اب دیکھیں یہ وظیفہ اولا ہے. وظیفہ ثانیہ کیا ہے؟ ان ذکرہ. اب اگر اس نے آگے ذکر کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. لم يطلق القول بان المراد بان الاستواء كذا او المراد بالفوق كذا بانه حكم بما لا يعلم. یہ نہیں کہے گا اطلاق کے ساتھ کہ استواء سے مراد یہ ہے اور فوقیت سے مراد یہ ہے، کیونکہ یہ تو حکم بما لا یعلم ہو جائے گا. کیونکہ یہاں تو ہم ظن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ تقسیم کیا تھی؟ معتقد، مشکوک، قطعی، مشکوک اور مظنون. یہ مظنون کی بحث چل رہی ہے نا ساری. تو مظنون علم ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس شے کے پیچھے نہ پڑھو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. پھر کہے گا کیا؟ لیکن یقول انا اظن انہ کذا، میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایسا ہو. فیکون صادقا، اب وہ سچا ہے، خدا کی مراد بتانے میں سچا نہیں ہے. فی خبرہ عن نفسہ وعن ضمیرہ ولا یکون حکما علی صفۃ اللہ وعلی مرادہ بکلامہ. بہت اہم بات ہے. وہ کہے گا کہ میرے خیال میں ایسا ہے، تو اب وہ سچا ہوگا اپنے نفس اور ضمیر کی خبر میں، کیونکہ واقعی اس کے گمان میں ایسا ہی ہے. لیکن وہ اب حکم اللہ کی صفت یا اللہ کے کلام میں مراد پر نہیں لگا رہا کہ اللہ کی یہ مراد ہے. فرق ہو گیا نا دونوں. تو یہ دیکھیں بہت اہم اصول ہے. یہ سارے کے سارے جو امام صاحب یہاں بیان کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کو جیسے مطلب کھولا بھی جا سکتا ہے، اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، تفصیلات بھی بیان ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی عبارتیں جیسے اس اختصار کے ساتھ اور اس تحقیق کے ساتھ آپ کو مشکل ہی اور لوگوں کے ہاں نظر آئیں گی. واللہ اعلم. انشاءاللہ اب کچھ نہ کچھ بحث ہمارے سامنے آ گئی ہے تعویل کے حوالے سے، اس کو مکمل کریں گے. یہ اصول تفسیر کے مباحث بھی ہیں نا. اب آپ نے خدا کی مراد بیان کرنی ہے تو کب کس درجے میں بیان کرنی ہے؟ وہ مراد یا قطعی ہوگی یا وہ مضمون فی ہوگی یا مشکوک فی ہوگی. مثال دی ہے اشوری وہ وجود کے اوپر وہ یہی تصور ہے کہ آیا نے ساتھ. ہاں اصل میں لیکن یہاں جیسے وہ مطلب وہ شاید عرش سے مراد عیان ثابتہ نہ لے. ہاں وہ نہیں لے رہا. ہاں اصل میں اس میں بھی فرق کیا ہے کہ وہ عیان ثابتہ جیسے ایک وجود علمی ہے، یعنی اس اعتبار یہاں جیسے عرش ایک وجود حقیقی ہے، تو جیسے دماغ بھی ایک وجود حقیقی ہے. تو عیان ثابتہ چونکہ عیان علمیہ ہے اصلاً، جس پر وجود کا فیضان ہوتا ہے، تو وہ اپنی اپنی استعدادات کے مطابق روشن ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی ایک اس طریقے پر ہے، یعنی وہ زیادہ زیادہ ہم کیا کہیں گے وہاں بھی اس طریقے پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر پر بھی ہو سکتا ہے. اور خدا کی مراد میں حتمیت کے ساتھ کہ اللہ کی خلق سے مراد یہ ہے، اگر اس کا ثبوت، اور اگر کسی مجتہد کے ہاں وہ امر فی نفسی ہی ناجائز ہو جائے تب بھی امکان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظنون فی تھا پہلے، تو اس میں کسی کا ظن غالب اس کے جائز ہونے پر ہوگا، تو کسی اور کا ظن غالب اس کے ناجائز ہونے پر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ انکار کر دے گا اس. واللہ اعلم. صحیح جو آپ نے روح والی بات فرمائی، روح کی ساری روح والی کی بات کہی ہے، تھوڑی سی نا عجیب سی، مطلب ایک میں تھوڑا سا نیریٹو رکھ دیتا ہوں پھر آپ نہیں. وہ نیریٹو میں ان کو بھی نہیں مانتا، لیکن میں ہم نا وہ نیریٹو پہ نہیں گفتگو کر رہے ہیں. وہ غلط سارے ہیں، سارے جو آپ جن کو آپ غلط کہتے ہیں نا، ہم بھی غلط ہی ہیں. سر بڑا فائدہ ہوگا، مطلب نہیں ہے. اچھا وہ ٹائم بڑا کم ہے. بس ایک منٹ میں سر اب جیسے مثال کے طور پہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں عام طور پر زندگی میں ایک ایک چیز کے لیے اپنے مریدوں کے محتاج ہوتے ہیں، کام وغیرہ گھر کی ضروریات. مرنے کے بعد مرید ان کے محتاج ہوئے. ہاں بالکل. اور اسی طرح سر دیوبند میں بھی دیکھا جائے نا، یہ جو علم ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خواص کے طریقے سے نا روح سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اس میں وہ یہ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب ان کا نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کرو، ان کی قبر پہ جا کے بیٹھو، اس سے مراقبہ کرو، روح سے روح ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو فیض ہوتا ہے. سر یہ تو ساری غلط بات ہے.
ہاں یہ باتیں غلط کس پراپر عقیدہ ہے اور اس کو نہیں practice کیا یہ تو ٹھیک عقیدہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اس میں نہیں یعنی مراد یہ ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، شرک وغیرہ؟ نہیں شرک نہیں کہہ رہا میں، ہاں شرک تو پھر اگر شرک نہیں ہے تو پھر کیا گناہ ہے؟ بدعت ہے، گناہ ہے۔ بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غیر دین ہونا قطعی طور پہ ثابت ہے۔ سر اتنا تو مجھے نہیں آتا، ہم بدعت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن میں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یعنی اس میں صرف استبعاد ہے، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں تو صرف استبعاد ہے کہ کیسے ہوگا۔ اچھا ایسا کرو تم مرو اور ہم تم سے بیل لیں گے آپ کو